معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے منو یہ کہنا ہے کہ ترکی زبان ایک محاورہ ہے. اسی کہنے ہاں کہ اگر میں جھوٹ بولاں تو تسی میرے نام بدل دو. گل یہ ہے کہ جب میں پاکستان آنا تو میرے دوست مسلسل میرے نام بدلتے رہتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ میں کی جھوٹ بولنا ماں. اس لیے مجھے حیرت ہے. میرا نام ہے خلیل. ہم کہہ نہیں پاتے، ہمارا زبان سے نہیں ہے. گلے بھی خلیل تو کار بس یہی نام ہے. دوسری گل اسی کہنا کہ اپنی زبان جڑی ہے ترکی زبان وہ ساڈے واسطے اپنی جان سے بھی پیاری ہے تے اہم ہے. اگر ساری زبان نہ ہوئے تو اسی کچھ بھی نہیں ہے. یہ دوسری گل ہے. تو پھر ہندکو دے نال میرے جو تعلق ہویا ہے ذرا وہ کتاب لکھا ہے کہ ذرا اس میں پڑھ کے سناسا ہوں. ہندکو دے نال میرا تعلق کدوں شروع ہویا اس کا منو ٹھیک طرح یاد نہیں. میرے خیال اس سیدھی زبان دے نال میرا تعلق تب ہویا جب میری ملاقات پشاور دے دوست محترم ظہور سیٹھی صاحب تھے نسیم خواجہ صاحب دے نال ہوئی. اصل ایک زبان شناس ہونے دی وجہ سی منو پاکستان دیاں زباناں دے بارے پہلے بھی کافی معلومات آئی ہیں، مگر میرے پشاوری دوستان دے نال ملاقات ہونے تکل منو اے پتہ نہیں آیا کہ ہند کو کس طرح دی زبان ہے. ظہور سیٹھی تے نسیم خواجہ سیوان دے نال استنبول پہلے میری ملاقات تھا. ان دے بعد دوستی دا آغاز سی لے کے من نے انہاں سی گزارش کی تھی کہ او منو بھی ہند کو سکھاون. چونکہ منو سسرالی زبان ہونے کی وجہ سے پنجابی آندی ہے، اس واسطے منو انج لگا جنج ہند کو سیکھنا میرے واسطے بہتا مشکل نہ ہو سی. انہاں دے نال جب بھی میری ملاقات ہوندی آئی تو میں انہاں سی ہند کو دے بارے کچھ نہ کچھ پیا پوچھتا آیا تے او منو تفصیل دے نال اس زبان نو سمجھانے دی کوشش پے کردے آئے. برے استنبول اسی سب دیاں مصروفیات آئیاں تو اس وقت میں اتنی ہند کو نہیں سیکھ سکا جتنا میں سیکھنا چاہتا آیا. وقت کچھ عرصے گزر گیا تو ظہور سیٹھی صاحب نے مہربانی کر کے اپنے تعلیمی ادارے میری کتاب اقبال اور ترک کی تقریر کرانے دا فیصلہ کیا تے سانو اس تقریب واسطے پشاور آنے دی دعوت دی تھی. اس وقت میرے سورا صاحب زندہ آئے تو اسی اکٹھے پشاور آئے. میں تا پشاور پہلی دفعہ آیا. ظہور سیٹھی صاحب نے شام دے کھانے واسطے اپنے دولت خانے تھے بلایا تھے. اسی اس شام انہاں دے گھر گئے. انہاں دے گھر ہور بھی مہمان آئے. بڑے منو انہاں نال واقفیت نہیں آئی. اسی ظہور صاحب دے ڈائننگ روم بیٹھے تھا. ظہور صاحب ہک کر کے دوسرے مہمانان دے نال سارا تعارف کرانے لگ گئے. تا اس وقت میری دو عظیم ہستیاں دے نال ملاقات ہوئی. انہاں وچوں ایک خاطر غزنوی صاحب مرحوم آئے تا دوسرے الہی بخش آوان صاحب مرحوم آئے. اسی کھانے دی میز تے بیٹھے تا میں خاطر غزنوی مرحوم دے کول بیٹھا ہویا آیا. میز تے ارد گرد بیٹھے سب لوگ ہند کو پے گل کرتے تا میں انہاں دیاں گلاں پیا سنتا آیا. کچھ دیر انج گزرنے دے بعد خاطر غزنوی مرحوم نے میرے ول منہ کر کے کیا کہ تسی بور ہو چکے ہو سو. اسی ہند کو گل پے کرنے ہیں تا سوانوں پھول گئے ہیں. سوانوں تا ساری گلاں سمجھ نہیں آندیاں ہو سن. وقت من نے عرض کیتا کہ نہیں میں بور نہیں ہویا کیونکہ میں یہ سمجھنا ہوا کہ تسی کہڑے موضوع تے گل پے کر دے ہو.
خاطر غزنوی سے پوچھنے لگا یہ کہ اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میرے سے پہلے میرے سہرا صاحب غلام حسین ذوالفقار نے کیا کہ خلیل نو پنجابی بھی آندی ہے. اے سن کے خاطر غزنوی صاحب نے منو کیا کہ تا وقت ہند کو بھی سوادے واسطے آسان ہو سی. سوانو ہند کو ضرور سیکھنا چاہیے رہے. مینو بھی اس دا بہت شوق آیا تھا. من نے کیا کہ ٹھیک ہے میں سیکھ سا. پھر اسی پہلے لاہور تے بعد اپنے وطن واپس آئے. مگر میرے ذہن اچ خاطر غزنوی صاحب دیاں گلاں پھردیاں پائیاں آئیاں. کچھ عرصے بعد من نے ظہور سیٹھی صاحب سے گزارش کی تھی کہ منو ہند کو زبان دی گرامر لا دیو. تب وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں تلاش کرنا وا. چند مہینہ بعد جب وہ پھر استنبول تشریف لے آئے تو انہاں دے کول میرے واسطے ہندکوٹ دی ایک مختصر گرامر آئی جڑے نو نیئر صاحب مرحوم نے لکھی آئی تے ہندکوٹ دیاں چند ایک کتاباں بھی موجود آئیاں. مرحوم نیئر صاحب دی گرامر ہندکو زبان وچ آئی تے اس وچ ہندکو دیاں بنیادی معلومات آئیاں. ایک بنیادی کتاب آئی. برائے اس کتاب دے ذریعے ہندکو دی گرامر سیکھنا ایک غیر زبان اجنبی واسطے کافی مشکل آیا. من نے ظہور صاحب سے پوچھا کہ کوئی اور گرامر دی کتاب نہیں گی تا انہوں نے کیا کہ نہیں. منو بہت حیرت ہوئی کہ ایک زندہ زبان ہوئے تا اس دی تفصیلی گرامر نہ ہوئے. تمام زبان شناس دانشورانوں پتہ ہے کہ گرامر تے لغت دنیا دی کسی بھی زبان واسطے بہت اہم ہوں. اگر کسی زبان دی گرامر تے مفصل لغت نہ ہوئے تا وقت اس زبان دی حفاظت کافی مشکل ہوندی ہے. کیونکہ اگر زبان دی گرامر دے قواعد متعین نہ کیتے جاون تا کچھ عرصے بعد وہ زبان کمزور پیندی ہے تے اسی ایک زبان دے لہجے بھی زبان دی حیثیت اختیار کر دے ہوں. خاص طور تے جب اس زبان دا ادب تحریری صورت اچ نہیں لیا جاندا تا اس زبان دا تحفظ تے ترقی تقریباً ناممکن ہوندی ہے. دنیا دیاں ساریاں زباناں میری کمزوری ہوں. اگر ممکن ہوئے تا میں ایک کر کے دنیا دیاں ساریاں زباناں سیکھ لواں مگر اے ممکن نہیں. منو پشتو بھی پسند ہے, پنجابی تھے, سرائکی پسند تھے اور خاص طور تھے اردو. میں کہنا ہوں اردو میرا عشق ہے. اس دے علاوہ دنیا دیاں زباناں وچوں کوئی زبان ختم ہوئے تا منو اس دا بہت دکھ ہوندا ہے. جد منو اس دا علم ہویا کہ ہندکو دی تفصیلی گرامر نہیں گی تا اچانک منو اے فکر ہویا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہندکو بھی ختم ہوئے تا اے نہ صرف پاکستان واسطے بلکہ تمام دنیا دی تہذیب واسطے ایک ناقابل تلافی نقصان ہو سی. وقت من نے فیصلہ کیتا کہ اس زبان دی گرامر لکھاں تاکہ آنے والی نسل دے دانشوران واسطے کم سے کم اس کا ریکارڈ باقی رہے. میں نے اس کام دے سلسلے وچ کافی مشکلات دا سامنا کرنا پیا کیونکہ ہندکو زبان دیاں کتاباں میرے کول کافی کم آئیاں نہ میرے کول ہندکو سے متعلق مواد آئے. مگر اللہ تا شکر ہے, لاکھ شکر ہے کہ میرے کول الہی بخش آوان مرحوم ونگر ایک عظیم عالم آئے. جب منو کچھ سمجھ نہیں آیا تو من نے انہوں لکھ کر پوچھا. اس طرح سے ایک گرامر تیار ہوئی جڑی سواڈے سامنے ہے. منو معلوم نہیں کہ میں کتنا کامیاب ہو سکا. برے من نے ایک قدم اٹھایا تا ہن اس نو آگے لے جانا ہندکوان تے فرض ہے. میں ایک دفعہ اور یہ کہنا چاہنا ہوا کہ ہندکو بھی ایک شیرین زبان ہے تا اگر اس نو کچھ ہو سی تا اس کا نقصان پاکستان دی تہذیبی تے ثقافتی ورثے نو ہو سی. اس واسطے نہ صرف ہندکو بلکہ پاکستان دیاں تمام زباناں بہت اہم ہوئی تے ان سب دے تحفظ دی ذمہ داری
تمام پاکستانیوں کی ہوندی ہے. میں سب کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. میں خلیل توکار صاحب سی انتہائی ادب دے نال انہاں سی گزارش کرنا ہو کہ تشریف لیاؤں تے ساڈے اس پاک ترک دوستی دے حوالے نوں تواڈے سامنے پیش کروں. جناب خلیل توکار صاحب. فاصلے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جتنے دور ہے ان کے باشندوں کے دل ایک دوسرے سے اتنے ہی قریب ہے. وقتاً فوقتاً ترکی اور پاکستان کے لیے دو بدن ایک جان کی اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں، سر اس کو دور کریں. میں اس کو سن کر کہتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ آمیز بات نہیں ہے. ترکی اور پاکستان عالم اسلام کے دونوں سرحدوں پر عالم اسلام کے محافظ کی طرح کھڑے ہیں. مشرق میں پاکستان اور مغرب میں ترکی. یہ دونوں ملکوں کے لوگ سینہ سپر کر کے اسلامی دنیا کو مختلف خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں، اور کل بھی آج بھی دونوں مل کر دوستی کے میدان میں اور جب ضرورت پیش آتی ہے سیاسی میدان میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتی ہے. دراصل میں نے جو لمبا لکھا تھا لیکن ابھی میرے خیال میں اس کو ایک ایک کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا ترکی میں پاکستانیوں سے ہم لوگ بہت پیار کرتے ہیں. آپ ترکی میں جہاں بھی جائیں اور جس طرح سے بھی لوگوں سے ملیں، آپ سے میں کہوں پاکستان میں آپ کو اتنی عزت نہیں ملے گی جتنے ترکی میں ملے گی. کبھی کبھار یہ بھی کہتے ہیں لوگ گھومتے پھرتے ہوئے پاکستانی جب گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پکڑ کے کہتے ہیں جیوے جیوے پاکستان. یہ گانا تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے. یہ گانا ٹی وی میں دکھا رہے تھے ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں. آج بیچ میں 30-35 سال گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ گانا موجود ہے اور بار بار لوگوں سے کہتے ہیں کہ جیوے جیوے پاکستان. اور میرے دوست پاکستانی دوست وغیرہ ہوتے ہیں نا، جب پاکستان آتے گھومتے پھرتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، کبھی کبھار ان سے پیسے بھی نہیں لیتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں. اور ہمارے کینیڈا میں ایک دوست ہے، وہ 2 سال پہلے ترکی آ رہے تھے تو ہمارے سرحد پہ وہ آ گئے. ان کے پاس وہ ہے کینیڈین ہے نا پاسپورٹ ہے، ان نے کینیڈین پاسپورٹ کو دیا ہے. اور ہمارے جو پولیس ہے نا اس نے پوچھا پولیس کہ اس نے کہا کہ آپ کو ہے نا $200 دینا ہے ویزا کے لیے. اس نے کہا کہ تو وہ بہت زیادہ ہے. تو کیا کہ وہ پتہ چلا رنگ روگن جو ہے نا پاکستانی ہے. تو وہ جو آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں پاکستان سے ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو میں آپ کو پاکستانیوں کی طرح سلوک کروں گا. $50 اس سے لے کر جو پاکستانیوں کے لیے مقرر ہے ان کو ویزا دے دیا ہے. یہ ہے محبت کی بات. اور میرے دوست پاکستانی دوست میرے رشتہ دار بھی ہیں، آپ لوگ بیوی پاکستانی ہے. اور جب استنبول آتا ہے ترکی آتے ہیں گھومتے پھرتے اس محبت کو دیکھتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے کہ اس کا کیا سبب ہے، کیونکہ ان کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ کیوں اتنے پیار کرتے ہیں ہم سے. یہ تو عجیب بات ہے لیکن پوچھتے ہیں. میں ان کو ہم میں یہ ہے کہ ہم ترکوں میں تاریخی شعور جو ہے بہت زیادہ ہے. ہم اپنی تاریخ کو ہم بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. ہم اپنی جو ہمارے ساتھ جو دشمنیاں کی گئی ہے ان کو بھی یاد رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بولتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو محبت کسی زمانے میں ملی ہوتی ہے، ہمارا تعاون کیا گیا ہوتا ہے، اس کو بھی یاد رکھتے ہیں اور اس کو ہرگز کہوں اس کو بھولتے نہیں ہے.
اور ہم سب کو پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جب بھی ترکوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، جب بھی ترکوں پر حملہ ہوا ہے، اس وقت تو ہندوستانی مسلمان ہیں، ابھی تو پاکستانی اور ہندوستانی مسلمان بھی شامل ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور اس کو ہم اپنے بچوں میں مسلسل منتقل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر کہ آپ نے اردو کیوں سیکھی؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے تاریخ شعور ہے، مجھے پتہ ہے پاکستانی ہندوستانی مسلمانوں نے ہمارے کس طرح تعاون کیا تھا، اور اسی وجہ سے میں اردو سیکھنے لگا، کیونکہ ان لوگوں نے جو محبت ہمیں دی تھی اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، یعنی حق ادا کرنا تھا، اور میں نے حق ادا کرنے کے لیے اردو سیکھی ہے، اور پاکستان کے لیے ممکنہ حد تک جو مجھ سے ہو سکے کوشش کرتا ہوں، اردو کے لیے بھی یہ کام کرتا ہوں۔ ابھی جو دوست وغیرہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ایک عثمانی کے زمانے میں استنبول میں اردو اخبار شائع ہو رہا تھا، 1910-1915 کی بات ہے۔ اس زمانے میں جو اردو اخبار ہے اس میں ایک میں کہوں کالم ہے، میں ذرا آپ کو وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہندوستانی ہم مذہب، اس وقت تو ہندوستان ہی ہے، ہم مذہب بھائی خلافت کبریٰ کے اعلیٰ مقام سے اس درجہ قوی دینی رابطہ رکھتے ہیں کہ اپنے مال و ملک جو بھی ان کے پاس ہے انہیں اس کی خاطر قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے اور اس سے واقعتاً مسرور ہوتے ہیں۔ 2 سال قبل کی بات ہے، جیسا کہ پہلے زمانے میں اندلس اور بغداد میں موجود تھا، ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا اسلامی مدرسہ یعنی اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ 2 لاکھ انگلش پاؤنڈ جمع ہوئے تھے۔ وہ کام شروع ہونے ہی والا تھا کہ یہ خبر سنائی دی کہ اٹلی والوں نے طرابلس پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کام ملتوی کر دیا اور فی سبیل اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے جمع شدہ رقم کو ہاتھ نہیں لگایا اور مزید برآں اور بھی چندہ اکٹھے کرنے لگے اور سب نے اس کار خیر میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کی۔ خواتین نے اپنے بندے کانوں سے اور اپنی انگلیوں سے اور اپنی چوڑیاں ہاتھوں سے اتار کر چندے کے طور پر دے دیں۔ اپنے بہن بھائیوں کے خون ناحق جگہ دشمن کے ہتھیاروں سے بہتے ہوئے دیکھنے کو اپنے لیے ننگ و حیا سمجھتی تھی۔ وہ ان بیچاروں کے دکھے دل طرابلس کی جنگ کی وجہ سے غمزدہ تھے کہ جنگ بلکان پھوٹنے کی خبر ملی۔ انہوں نے روزانہ 2 دفعہ کھانا کھانے کی بجائے 1 دفعہ کھانا کھانے شروع کیا۔ گوشت کھانے چھوڑ کر مسور کھانے لگے۔ اس طرح سے بچاتے ہوئے جو پیسے ہاتھ آئے انہوں نے ان پیسوں کو چندے میں دے دیا۔ اپنے گھروں کے اشیاء سے بہت کچھ فروخت کر دیا۔ جامعہ علی گڑھ اور مدرسہ دیوبند جو کہ ہندوستان کے الازہر یونیورسٹی ہے، ان کے طلبہ چھٹیوں میں اپنے گھر لوٹتے ہوئے ٹرین میں فرسٹ کلاس میں جانے کی بجائے 2nd اور 3rd کلاس میں سوار ہوئے، اور اس طرح سے جو بھی پیسے بچے انہوں نے ان کو اعانے میں دے دیے، یعنی امداد کے طور پر دے دیا ان لوگوں نے۔ پنجاب میں ایک خاتون نے اپنی تمام املاک اور اراضی چندے کے طور پر دے دی۔ پشاور میں ایک بیوہ جو کہ اس کے پاس اعانہ یعنی مدد تعاون دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، چندے میں کچھ نہ دے سکنے کی وجہ سے بہت دکھی ہوئی تھی اور محزون دل کے تھے، اور انہوں نے اپنے یتیم بیٹے کو امداد کی انجمن میں لے کر گئی اور اس نے ان سے کہا، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں جسے چندے کے طور پر دے سکوں۔ میں جو کام کر سکتی ہوں وہ یہ کہ اپنے اس جگر پارے کو اپنے ہم مذہب بھائیوں کے لیے فدا کرو۔
یا تحفے کے طور پر دوں؟ عذراہ کرم اس کو قبول کریں اور مجھے محزون نہ کریں۔ اس درد بھری اور دل سوز بات کو سننے والے رونے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے 1000 روپے دے کر بچے کو خریدا اور پیسوں کو چندے میں جمع کرا دیا اور بچے کو پھر اپنی امی کو گود میں واپس کر دیا۔ اب دیکھیے، ایک امی ہے، بیوہ ہے، اپنی بچے کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یعنی ہم ترکوں کے لیے وہ فدا کر سکتی ہے۔ ایک اور یہاں ہم نے ایک کتاب تیار کی ہے، یہ کتاب 400 صفحے کی ہے۔ اس میں ترکوں سے متعلق، خلافت عثمانیہ سے متعلق جو اس وقت نظمیں لکھی گئی تھی ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ کتاب 400 صفحے کی ہے۔ اور اس میں ایک نظم ہے خادم علی خان اکبر آبادی کی۔ یہ نظم اتنا پر اثر ہے، جب بھی میں اس کو پڑھوں رونے لگتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کو سناؤں، لیکن مجھے پتہ ہے اگر میں پڑھنے کی کوشش کروں گا تو اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاؤں گا۔ اس میں صرف یہ ہے، پیر کاٹو آج ملت کے شہیدوں کے لیے، عید کا حق بھیج دو آفت رسیدوں کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے زیادم بھائی یہ نظم ذرا پڑھ کے سنائیں، اس کے بعد میں چند الفاظ بتاؤں گا، بس آپ یہ پڑھ دیجیے گا۔ میرے اسے بڑے اعزاز کی گل ہے کہ محترم ڈاکٹر خلیل توقار نے نظم میرے حوالے کی تھی، جس نے وہ خود بھی پڑھنے اور خود رو جانے، بڑی طویل نظم ہے۔ میں اللہ سے درخواست کرنا کہ وہ مجھے حوصلہ دے کہ میں اس نظم پڑھنے دے قابل رہوں۔ پیٹ کاٹو آج ملت کے شہیدوں کے لیے، عید کا حق بیچ دو آفت رسیدوں کے لیے۔ اے ہلال عید، اے نور نگاہ روزہ دار، اے نشان پرچم توحید، میں تجھ پہ نثار۔ تھا بہت اسلام کی دنیا میں تیرا انتظار، سال بھر کے بعد دیکھا ہے تجھے اے غم گسار۔ چپ نہ رہ للہ کہ دے کیا خبر لایا ہے تو، مسلموں کا حال بھی کچھ دیکھ کر آیا ہے تو۔ ہاں سنے ہم بھی کہ ٹرپولی میں کیا کیا ہو گیا، کیا ہوا درنا میں بنغازی میں کیا کیا ہو گیا، انقلاب ایران کی آبادی میں کیا کیا ہو گیا، مغرب الاقصی میں کیا، ترکی میں کیا کیا ہو گیا، کتنی رانڈیں ہو گئیں اور ہو گئے کتنے شہید، اس برس کی عید میں کتنے یتیموں کی ہے عید۔ غاصبوں کی سینہ زوری کی تجھے کچھ ہے خبر، روس و اٹلی کے مظالم کی ذرا تفصیل کر، گولیوں سے چھن گئے کتنے ضعیفوں کے جگر، دودھ پیتے کتنے بچے چڑھ گئے سنگیں پر، بیویاں کتنی لٹیں اور کتنی بے حرمت ہوئیں، بچیاں کتنی رہیں لقمہ آفت ہوئیں، ماؤں سے کتنے وہاں لختے جگر چھڑوا دیے، سامنے بہنوں کے بھائی کس قدر تڑپا دیے، کتنے دلہا ظالموں نے خون میں نہلا دیے، کس قدر دلہنوں کو رنسالے وہاں پہنچا دیے، کتنے بے وارث ہوئے کتنے ہوئے بے خانماں، کتنے بچوں کے لیے سر پیٹتی ہیں بیویاں، خون کتنوں کے بہائے ظالموں کی فوج نے، کس قدر قیدی بنائے ظالموں کی فوج نے،
نام کتنوں کے مٹائے ظالموں کی فوج نے، خاک میں کتنے ملائے ظالموں کی فوج نے، کس قدر گولے مسلمانوں پہ برسائے گئے، گر غریبوں کے وہاں کس قدر ڈھائے گئے، کیسی ہوگی برکت الحمرا میں مظلوموں کی عید، کس طرح کیسے ہوگی بھائیوں کے سوگ میں بہنوں کی عید، کس طرح عدت میں ہوگی ہائے وہ ان رانڈوں کی عید، جن کے شوہر ان کے آگے ذبح کر ڈالے گئے، جن کے وارث خاک و خوں میں کھینچ کر ڈالے گئے، تجھ کو ان آفت زدوں کی بھی خبر ہے اے حلال، تختہ مشق ستم جن کے ہوئے اہل و عیال، جن کے گھر چھینے گئے لٹ چکا ہے جن کا مال، آسماں پہ دیکھ کر تجھ کو ہوا کیا ان کا حال، عید کا سامان یا بچوں کا اپنے غم کیا، کتنے مسلم نر گئے بیکار میں ہو گئے وہاں، کتنے مسلم قبضہ کفار میں ہوں گے وہاں، کتنے مسلم گولیوں کی مار میں ہوں گے وہاں، کتنے مسلم موت کے بازار میں ہوں گے وہاں، زخم خوردہ آج کتنے مر رہے ہیں جنگ میں، اہتمام عید کتنے کر رہے ہیں جنگ میں، مشہد و تبریز میں کل عید ہے کتنوں کے گھر، کتنی صحتزادیاں کا ٹکڑے ٹکڑے ہے جگر، چوڑیاں ٹوٹی ہیں کتنی وارثوں کی لاش پر، ظلم کیا کر چکے ہیں روسیان بدگہر، ہاتھ سے دشمن کے کتنے بے خطا مارے گئے، کتنے سید اور کتنے پیشوا مارے گئے، پھانسیوں پہ آج تک کتنوں کو لٹکایا گیا، گولیوں کی آگ سے کتنوں کو جلسایا گیا، کیوں بھلا کس بات پر مشہد کو لٹوایا گیا، روزہ معصوم کس الزام پہ ڈایا گیا، خاک میں کیوں عزت اسلام ملوائی گئی، کس لیے اسلامیوں پہ آگ برسائی گئی، زلزلوں نے کر دیے برباد کتنے خانداں، مسجدیں کتنی گریں غارت ہوئے کتنے مکان، یہ تو کہہ کتنوں کی آخر مٹ گئے نام و نشان، کر دیے اس حادثے نے کس قدر بے خانماں، کتنے مجراحوں کے کل زخموں کو دھویا جائے گا، عید کے دن کتنے معصوموں کو رویا جائے گا، اے ہلال عید اے اسلامیوں کے دل ربا، دل بھر آتا ہے ہر ایک صاحب ایمان کا، دیکھ کر تجھ کو کیا کرتے تھے شکرانہ ادا، عید کا دن ہر خوشی کے واسطے مخصوص تھا، اب تو آفت دیکھتے ہیں دیکھنے والے تیرے، یہ قیامت دیکھتے ہیں دیکھنے والے تیرے، دشمنوں نے کتنی جانوں کا کیا ہے خاتمہ، ظالموں نے کتنی جانوں کا کیا ہے خاتمہ، زلزلوں نے کتنی جانوں کا کیا ہے خاتمہ، ان سبوں نے کتنی جانوں کا کیا ہے خاتمہ، کس کو روئیں کس کو پیٹیں اور کس کا غم کریں، صبح ہوتے عید ہے کس کا ہم ماتم کریں، ہم منائیں عید اور پیاروں پہ وہاں چھریاں چلیں، ہم منائیں عید دینداروں پہ وہاں چھریاں چلیں، ہم منائیں عید بیماروں پہ وہاں چھریاں چلیں، ہم منائیں عید بیچاروں پہ وہاں چھریاں چلیں، اس سے بڑھ کر کون سا رنج و الم کا وقت ہے، یہ خوشی کا دن نہیں اظہار غم کا وقت ہے، ہم یہاں بچوں کو اپنے دیکھ کر ہوں شاد ماں، روتے روتے ان کے بچوں کی بندی ہیں حج کیاں، عید کے دن ہم تو پہنے اجلی پوشاکیں یہاں، بے کفن پامال ہوں لاشیں شہیدوں کی وہاں، ہم یہاں کھائیں پئیں آپس میں دلداری کریں، وہ خدا کی راہ میں مرنے کی تیاری کریں، اس طرح ہو اس برس سارے مسلمانوں کی عید، اس طرح ہو شمع دین حق کے پروانوں کی عید، اس طرح ہو وادی یثرب کے دیوانوں کی عید، ہو رہی ہے جیسے کعبہ کے نگہبانوں کی عید، پیٹ کاٹو آج ملت کے شہیدوں کے لیے،
عید کا حق بھیج دو آفت رسیدوں کے لیے۔ جی، ابھی اس تاریخ کو جانتے ہوئے میں آپ پاکستانیوں سے، ہم ترک آپ سب پاکستانیوں سے پیار کیوں نہ کریں؟ آپ مجھے بتائیں، ہم جیوے پاکستان کیوں نہ کہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں، دوسری باتوں کو چھوڑ کر ہم لوگ ترک لوگ آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کو کچھ ہو تو آپ سے زیادہ ہم کو دکھ ہوتا ہے۔ میں بتا دوں، میرے لیے اب پاکستانی ہے۔ جب یہاں زلزلہ ہوا تو جانتے لے لیکن تو نقش نگار سے تو پتہ ہے کہ وہ پاکستانی ہے۔ گلی محلے میں جتنے بھی لوگ میری بیوی سے مدبر ہو رہے تھے تو اس کو پکڑ کے کہتے تھے کہ پاکستان کو کیا ہوا، ہمارے بہن بھائیوں کو کیا ہوا، ان کو اتنا دکھ ہوا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، بات کو ذرا وہ کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں پاکستان آپ کا بھی وطن ہے، ہمارا بھی وطن ہے۔ ترکی ہمارے بھی وطن ہے، آپ کا بھی وطن ہے۔ اگر اس دنیا میں جو بھی ملک ہو، عرب ہو، یہ ہو وہ ہو، ہم سب مسلمان بھائی، یہ وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو کچھ ہوا تو کوئی بھی قوم آپ کے لیے دکھی نہیں ہوگی، صرف ہم ہوں گے۔ اگر ہمیں کچھ ہوا تو مجھے یقین ہے کوئی اور نہیں، نہ آذری ہم، وہ تو ہمارے ہیں، ترک ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ دکھے نہیں، اتنے نہیں ہوں گے کہ آپ لوگ ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، پھر بھی کہتا ہوں، جیوے پاکستان اور زندہ باد ترکی اور پاکستان کی برادری۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب محترم سردار مہتاب احمد خان صاحب، مہمانان خصوصی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دراصل میرے مقالہ کا موضوع ہندکوں کی بقا کے لیے معیار بندی کی ضرورت ہے، لیکن آج میں اس کی بجائے لسانی شعور پر گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پہنچ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہندکوں کی بقا کے لیے معیار بندی سے پہلے لسانی شعور پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا اب میں کچھ مثالیں دے کر اپنی تقریر جاری رکھوں گا تاکہ میرا پیغام سامعین کرام تک کسی الجھن کا شکار ہوئے بغیر پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بے شک آپ سب کو پزلوں کا پتہ ہے کیجئے کہ پاکستان مختلف زبانوں کے اشتراک اور اتحاد سے تشکیل پذیر ایک بہت ہی خوبصورت اور رنگین پزل ہے۔ اگر آپ اس خوبصورت پزل کا ایک ٹکڑا نکال کر پھینکیں گے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس پزل کے اوپر جو عمدہ تصویر ہے وہ پھر سے کبھی نہیں بن سکے گی۔ ہندکو زبان بھی پاکستانی زبانوں کے اس پزل کا ایک انمول ٹکڑا ہے۔ اگر وہ اپنی مختص جگہ یا مقام میں سیٹ نہیں کیا جائے گی تو پاکستان کے لسانیاتی نقشے میں ایک ناقابل تلافی خلا پیدا ہوگا، جس کا نقصان پاکستانی تہذیب اور ثقافت کو ہوگا۔ کیونکہ یہ سلسلہ کروشیا کے دھاگوں کی طرح ہے، سب اکٹھے ہو گئے تو خوبصورت میز پوش بن گیا، مگر وہ ایک سرے سے ادھرنے لگا تو اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی زبانوں پر مشتمل اس خوبصورت پزل کا یا کروشیا کا تحفظ تمام پاکستانیوں پر فرض ہے، اور ہندکو زبان بھی تحفظ کی حقدار ہے۔ دوسری بات، جس طرح ملکوں اور قوموں کے بننے اور مٹ جانے میں قومی شعور کا بڑا اہم کردار ہے، اسی طرح زبانوں کے زندہ رہنے یا ختم ہونے میں قوموں کے لسانی شعور کا ناقابل تردید رول ہے۔ جب تک کسی قوم میں قومی شعور مضبوط اور محکم ہو تو تب تک وہ قوم تمام تر حملوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کر پاتی ہے، مگر جب وہ قومی شعور کسی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے تو اس ملک یا قوم کو کوئی بھی طاقت صفحہ ہستی سے مٹ جانے سے بچا نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح
اگر قوموں میں ایک طاقتور لسان شعور موجود ہو تو خواہ وہ چند ایک قبائل پر مشتمل کیوں نہ ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کی اپنی زبان بھلا نہیں سکتی، خواہ وہ تلوار کے ذریعے یہ کام کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ مگر یہ ایک ایسا لسان شعور ہونا چاہیے کہ وہ جس کسی کے دل و دماغ میں بھی موجود ہو، اس کو کسی بھی حالت میں اور کسی بھی شرط پر اپنی زبان کا سودا کرنے سے روک سکے۔ آج کل کبھی کبھار اردو اخبار اور رسالوں میں اسی طرح کی تحریریں پڑھنے کو ملتی ہے کہ چونکہ اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے والے اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والوں کو سرکاری ملازمت ملنے کے امکانات کم ہیں، اسی لیے اردو میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور لوگ انگریزی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ہم کم و بیش اس طرح کی باتیں اب جب میں یہاں پہنچا ہوں ہندکو کے بارے میں سن رہا ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم سب کے لیے روزگار کے ذرائع تلاش کرنا ازحد اہم ہے، مگر پھر بھی ابھی تک میں اس راز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں ہم اپنی قومی یا مادری زبان کا تعلق ہمارے روزگار سے جوڑنے پر مجبور ہے۔ ہماری زبانی ہماری قومی شناخت کی علامت ہے، ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے، ہماری اپنی ماؤں کا تحفہ ہے۔ ہم چند دن کی کمائی اور آرام کی زندگی کے لیے کس طرح صدیوں کے ورثے کو الوداع کہہ سکتے ہیں؟ ویسے آپ سب ایک دفعہ رک کر سوچئے کہ پاکستان میں کسی ملازمت کے لیے کسی بھی جگہ کسی اعلان میں کسی نے یہ دیکھا یا پڑھا ہے کہ اگر آپ کو ہند کو پڑھنا لکھنا آتا ہو تو آپ کو ملازمت نہیں ملے گی؟ یہ تو کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو یہ روزگار سے ہماری بات روزگار یا پیسے کی بات جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ترجیحات پر مشتمل ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں ہمارے کریمیا کی مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ کریمیا اب یوکرین کا ایک حصہ ہے، لیکن روس نے آج کل اس پر پھر سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہاں کی آبادی کی اکثریت ترک نسل کے لوگوں کی تھی، جنہیں ہم تاتار کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد لینن نے سوویت یونین کے کچھ حصوں میں انتقامی کارروائی شروع کرائی، جس میں کریمیا بھی اس انتقامی کارروائی کا شکار ہوا۔ اس وقت ان کی آبادی تقریباً 2-3 ملین کے قریب تھی۔ ہوا یہ کہ سردیوں کی ایک رات میں پہلے سے کوئی اطلاع دیے بغیر روسی سپاہیوں نے کریمیا کے تاتاروں کو اپنے گھروں سے زبردستی نکال کر ٹرین کے بوگیوں میں بھر دیا اور ان کو روس کے دور دراز علاقوں میں بانٹ دیا۔ ان بیچاروں میں سے نصف آبادی راستے میں ہلاک ہو گئی اور جو بچ گئے وہ اجنبی علاقوں میں بے سر و سامان رہ گئے، اور وہ جہاں بھی گئے ان کی تاتاری زبان ان علاقوں میں ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ لیکن ان تمام ناقابل برداشت حالات کے باوجود ان لوگوں نے کبھی بھی اپنی تاتاری زبان سے روگردانی نہیں کی، بلکہ اپنی زبان کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھا، کیونکہ ان کی زبان ان کی شناخت کی حفاظت اور ان کا ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کا واحد طریقہ تھا۔ پھر وہ لوگ مسلسل جدوجہد کرتے ہوئے اپنے وطن واپس جانے میں کامیاب ہو گئے، اور اب کریمیا میں ان کی اپنی قومی پارلیمنٹ ہے جس کی سرکاری زبان تاتاری زبان ہے۔ میں آپ کے سامنے اور بھی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن بات کو ذرا طوالت سے بچانے کے لیے درگزار کرتا ہوں اس سے۔ اب پاکستان میں جب لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں قومی یا مادری زبان کے ذریعے ملازمت نہیں ملتی، اس لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو میں کریمیا کے تاتاروں کو یاد کر کے اس طرح کی باتیں کرنے والے دوستوں پر افسوس کرتا ہوں اور دل کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کو کہنے کے باوجود لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مادری زبان سے بہت محبت ہے۔ الا ماشاء اللہ محبت اس قدر اعلیٰ ہے کہ اس کی انتہا نہیں۔ اگر آپ اپنی زبان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ایسی ہونے چاہیے اس کا روزگار اور مفادات سے
کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں میں اکثروں کو یہ شکایت کیوں ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی تعلیم نہیں دی گئی، لہٰذا ہمیں ہند کو لکھنا پڑھنا مشکل لگتا ہے. چلیے اس زبان کو چھوڑ دیجئے، ویسے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی زبان یا قومی زبان کو سیکھنے کے لیے کسی بھی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقی محبت اور لسانی شعور کی ضرورت ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، جب کہ آپ ایک استعماری زبان جو انگریزی ہے اس کو سیکھنے کے لیے اپنے زندگی کے پتہ نہیں کتنے سال خرچ کرتے اس کو لگاتے ہیں، لیکن اپنی مادری زبان کو سیکھنے اس کو پڑھنے اور لکھنے کو سیکھنے کے لیے صرف ایک ماہ کو الگ نہیں کر پائیں گے. وہ آپ کی زبان ہے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن آپ لوگ فرصت سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں پاتے. یہ تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو ضرور پڑھائیں. آپ کی ذمہ داری ہے، اگر اپنی محبت آپ کی زبان سے آپ کو محبت ہے تو اس کو بہر صورت آپ لوگ سیکھیں گے. اور پھر اس کو سیکھ کر اب سوچئے کہ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے، آپ کے لیے یہ تو 3 یا 4 ماہ لگ جائیں گے. اس میں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے، ہم یہ کر نہیں پاتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ کی جو اپنی زبان سے محبت ہے اس پر مجھے شک ہے. میں اردو کے لیے بھی یہ کہتے رہتا ہوں اور اب ہندکوں کے لیے بھی ان کو دہرا رہا ہوں، لیکن یہ تو ہوتا ہے. اور مجھے جب سے آیا ہوں، پہلے بھی آیا تھا، اس وقت ہندکوں کے سے متعلق اتنی باتیں نہیں ہو رہی تھی اور اس وقت مجھے بھی ہند کو اتنی نہیں آتی تھی. لیکن ہندکوں کے بارے میں جب گرامر لکھنے لگا، کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کیوں لکھنے لگا تھا، اور میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے مجھے ہندکوں کی گرامر لکھ کر بہت فخر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے زندگی کا قابل ذکر ایک ایسا کام ہے جو مجھے خوشی دی ہے لکھتے ہوئے بھی کرتے ہوئے. لیکن میں یہ آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہند کو آپ لوگوں کی اپنی مادری زبان ہے، اتنے سال سے اپنی زبان کی گرامر کیوں نہیں لکھی آپ لوگوں نے، کہ اس کام کو ایک ترک پر چھوڑ دیا. میں پھر بھی کہتا ہوں فخر بہت ہے، خوشی بھی بہت ہے، لیکن آپ لوگوں کی اپنی زبان ہے، آپ لوگ کیوں نہیں کرتے. تو پھر آخر میں یہ کہنا چاہنا کہ اگر یا اگر لہجہ تو فرق ہے نا ہندکوں کی. سوانو میں ہندکوانا تم من ہندکو تے اتنے فخر ہے دا جو جملہ ہے نا، اس کو کہنا ہے تا پھر ہندکو واسطے کچھ نہ کچھ کرتے ہی کرو. وگرنہ میں یہ کہنا ہوا کہ ایک گل میں خود جملہ جو رہا ہے میں کہتا رہوں گا، تب میں کہوں گا کہ میں ہندکوان ہاں تے میں نو ہندکو تے فخر ہے. بہت بہت شکریہ. ساڈے اس محفل ترکی سی تشریف لے آئے ایک سکالر تھی انہوں سے واقف ہوئے ہو تو تشریف بھی لے آئے ڈاکٹر خلیل توکار صاحب. ڈاکٹر خلیل توکار صاحب جو ہیں وہ 50 سے زیادہ کتاباں دے مصنف ہیں. انہوں چو 30 کتاباں 3 کتاباں جو ہیں وہ اردو چ تو استنبول جڑا ہند کو چیئر اتنے بنی ہے یونیورسٹی دے اس چیئرمین. میں انہوں سے گزارش کرنا کہ وہ اپنا جڑا پیپر ہے ریگولر پیپر جڑا انہوں نے پیش کرنا ہے تا اردو دے کل پیش کر سن، اس کا ایک خلاصہ تھوڑے سامنے وہ ہند کو زبان پیش کر سن. تسی انشاءاللہ بڑے محظوظ ہو سو کہ ایک ترک تھوڑے سامنے ہند کو پیش کر سی. میں محترم ڈاکٹر خلیل توکار صاحب سے گزارش کرنا تھوڑی کلیپنگ دے وچ تشریف لیاؤں. مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم.
اور میں ذرا کوشش کروں گا ہندی کو اپنے مضمون جڑا ہے انہوں پڑھنے دی لوڑ ہے گی اس واسطے کہ مجھے مینوں من ہوں کیونکہ یہ ہوا کہ سسرالی زبان پنجابی ہے تو گھر پنجابی میں بات ہوتی ہے تو ہند کو اور پنجابی نزدیک ہے اس واسطے یہ ہوتا کہ کدی کدائیں ہند کو گل کرتے ہوئے پنجابی کی آ جاندے اکھر آ جاندے انج ہوتا اس واسطے میں پڑھنا نہیں پڑھوں گا جو جڑیاں چیزاں میں من نے لکھا کیونکہ اگر وہ ہوتا تو پنجابی میں لکھیا کہنا تھا بس میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آذربائیجان دے مشہور شہرہ آفاق شاعر بختیار وہاب زادہ نے اپنی ایک نظم اپنی ماں بولی دے بارے کیا آیا پہلے لفظ جرا ساری زبان سے نکلا ماں آیا پہلا سبق جرا سا نے سیکھا ماں بولی دا آیا پہلے گیت لوڑی سنا دیتی اپنا دودھ دیندے ہوئے ماں نے نقش کر دیتا اس زبان نو ساڈے روح وچ دودھ پلا پلا کے ساڈی روح ساڈا عشق ساڈی جان اے زبان ایک دوئے نال ساڈا عہد وفا اے زبان یہ آذری زبان دے بارے کہندے نے آذر زبان ترکی پنگر ہے جد وہ بولتے ہیں اسی سمجھ لینے جد اسی استنبول سر جو جڑا لیچا ہے وہ استنبول دا لیچا وہ ایک دوجے نوں سمجھ لینے جس طرح بختیار وہاب زادہ مرحوم نے اپنی نظم وچ فرمایا وے دنیا دی کوئی بھی قوم کیوں نہ ہووے اس دی زبان اس قوم دی روح ہے اس قوم دا عشق ہے اس قوم دی جان وے تے ایک دوئے نال کیتا گیا قومی اتحاد و یکجہتی دا وفا دا وعدہ ہے مذہب تہذیب و ثقافت تے زبان اے کچھ اس طرح دے عظیم تے ناقابل تردید ستوناں جنہاں تے دنیا دی ہر آزاد تے خود مختار قوم دی قومی شناخت تے تشخص دی عمارت بلند ہوندی ہے یہ ستوناں وچوں کسی ایک کچھ بھی کمزوری تے ضعف پیدا ہوئے یا وقت او گر جاوے تا اس قوم دی نہ صرف اپنی شناخت بلکہ اس قوم دی جدوجہد تے کوششاں دے نتیجے وچ بنے ہوئے ملک تے وجود بھی کمزوری پیدا ہو جاندی ہے تے وقت او قوم یا ملک دویاں قوماں دے سامنے بے بس تے کمزور ہو جاندا ہے ہندی کو زبان پاکستان دیاں زباناں دی رنگین تصویر ایک خوبصورت نقش ہے تے چاہے اس نو لہجہ مانی جاوے یا چاہے ایک مستقل زبان مانی جاوے اس زبان دی خوبصورتی تے اثر اندازی سے انکار نہیں کیتی جا سکتا ہندی کو زبان دی تاریخ پاکستان وچ موجود قدیم تہذیب گندھارا تہذیب سے جا ملتی ہے جو نہ صرف پاکستان دا بلکہ پوری دنیا دا سب سے زیادہ پرانا تہذیبی تے ثقافتی مراکز ایک ہے جس طرح ہند کو زبان دے محققان کا کہنا ہے اگر اسی طرح اس زبان دیاں بنیاداں گندھارا تہذیب دی پرانی زبان وچ لبنا شروع کر سی ہیں تا ایک گل آشکار ہوندی ہے کہ اس زبان دی تاریخ ہزاراں سالاں تے مشتمل ہے ہاں البتہ سانو اے حقیقت ماننی چاہیے کہ اس زبان دی تاریخ بہت پرانی ہونے دے باوجود سانو اس زبان دا تحریری ورثہ تے اس زبان سے متعلق تاریخی مآخذ اتنا زیادہ نہیں ملتے اس تے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں مگر جتوں تک سانو علم ہے اس دیاں دو اہم وجوہ ہوندے ایک وجہ اس زبان نو بولنے والیاں دی سیاسی عسکری تے اقتصادی طاقت کھٹ ہونا ہے
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਅਸਕਰੀ ਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। دوئی وجہ لسانی شعور ہے۔ اگر ایک زبانی گروہ لسانی شعور نہ ہوئے، لسانی شعور موجود نہ ہوئے تو وہ اپنی زبان کے تحفظ واسطے انی کوشش نہیں کرتا کہ جننا انہوں نے کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ اس واسطے اگر اصطلاح سے دیکھا جائے، ہند کو زبان آپ برا نہ مانیے، ہند کو زبان بھی ہندوان بھی ایک گل ہے کہ لسانی شعور اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ عصر حاضر بہت سی زبانیں ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوندیاں ہوں، اور دنیا عالمگیریت کا طوفان جو آیا ہے وہ کدی انگریزی کدی فرانسیسی کی شکل دنیا دیا زبانوں کو اپنے ہدف تے لگا کے ختم کرتا ہے، اور ہند کو بھی اس خطرے سے محفوظ نہیں کی۔ اس واسطے سانو دنیا دیا تمام زبانوں کے تحفظ واسطے ایک بڑی جدوجہد کرنا ہے، چاہے اس زبان ترکی ہوئے چاہے ہند کو کے سلسلے محمد ضیاء الدین صاحب میں ان کو شکر گزار بھی ہوں، اس لیے ذرا اردو میں بات کر لوں تو آرام سے بات کروں گا کہ اپنی زبان کے لیے انہوں نے جو کوششیں کر چکے اور کر بھی رہے ہیں، واقعی داد کے قابل ضیاء الدین صاحب، ان کی ٹیم بھی اور اعجاز صاحب بھی، ان کو مبارکباد دینا چاہیے۔ کیونکہ ذرا میں ہند کو سے آ گیا ہوں اردو میں، کیونکہ اردو میں ذرا آرام سے بات کرتا ہوں کہ ہم ترک کہتے ہیں کہ اگر ہماری زبان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہے، اگر ہماری زبان باقی ہے زندہ ہے تو ہم بھی قوم کی حیثیت سے زندہ رہتے اور رہیں گے، وگرنہ ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اس لیے جو اپنی زبان کے لیے ضیاء الدین صاحب اور ان کی ٹیم جو کوششیں کر رہی ہے، میں ان کو بہت داد بھی دیتا ہوں اور ان کے کاموں کو تو بہت پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اسی طرح آخر ایک اور دفعہ میں آذربائیجانی معروف شاعر بختیار وہاب زادے دے جملے نال اپنے مختصر تقریر ختم کرنا چاہساں کہ ساری ماں بولی ساری روح ہے، سارا عشق ہے تے ساری جان ہے، مزید بنا ایک دوئے نال کیتا گیا اتحاد و یکجہتی دا عہد وفا ہے۔ اس واسطے سانو اپنی زبانوں دی حفاظت واسطے جو بھی جڑا بھی کام ہو سکتا ہے کرنا ہی چاہیے ہے۔ بہت بہت شکریہ، میری ہند کو تو اتنے ہی ہے۔